عمران خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ انہوں نے 30 اگست کو 2014 کو جس طرح پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے گولیاں چلائیں، جو ٹیئر گیسنگ کی اور کوئی پکڑا بھی نہیں کیا، 7-8 لوگ مر گئے، 500 لوگ ہسپتال چلے گئے، جس طرح کا تشدد کیا. پھر جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے پیٹ کے اوپر 14 لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، گولیاں لگیں 80 لوگوں کو. یہ ان کی پرانی ایک ڈکٹیٹرشپ سے مینٹیلٹی، کیونکہ ڈکٹیٹر کے گود میں پلے ہوئے ہیں تو ان کے اندر سے یہ نکلی نہیں ہے چیز. ہمیشہ تشدد، پولیس کا استعمال کرنا، پنجاب پولیس کو تباہ کرنا، غلط اس کو استعمال کر کے جھوٹی FIRs کاٹ کے، یہ ان کی پرانی ان کی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. اور میں سارے ہم پاکستان کی باقی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے کہ اس کے اوپر خاص طور پہ جو انہوں نے گولی چلائی ہے ان PI کے ورکرز کے اوپر، جن کو آپ سیٹسفائی کریں، ان کی نوکریاں جا رہی ہیں، ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے. انہوں نے گھر فیملیز پال لی ہیں. ان کو پہلے اگر انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنی تھی، اس کو پوری طرح ڈسکشنز کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پختونخوا کے اندر ہاسپٹل کی ریفارم کر رہے ہیں. ہاسپٹلز کی ریفارم ہے، ہاسپٹل پرائیویٹائز نہیں ہو رہے، ان کو بہتر چلانے کے لیے ریفارمز کر رہے ہیں. 2 سال سے ایکٹ پاس ہوا تھا. یہ پورا سال ہم نے 2015 لگایا ڈاکٹرز کے ساتھ سمجھانے کے لیے، ریفارمز کیا ہیں. کل پرویز خٹک نے پھر سارے ڈاکٹر سے میٹنگ کی بتانے کے لیے، حالانکہ ہم پاس کر سکتے تھے، ایکٹ پاس ہو گیا ہے، ہم زور لگا سکتے تھے، ہم بھی ان کے اوپر تشدد کر سکتے تھے. ہم نے ان کو ٹیبل پہ بٹھایا، ان کو سمجھایا کہ ہسپتال کیوں مینجمنٹ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے، 1 کروڑ مریض آتا ہے پختونخوا میں، ان کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر سے پوچھا کہ اپنے بچے بھیجیں گے سرکاری ہسپتالوں میں، تو کنونس کیا. ہم نے بلڈوز نہیں کیا. انہوں نے جس طرح اسمبلی میں لے کے آیا PI کا پرائیویٹائزیشن، جس طرح انہوں نے یہ بلڈوز کیا، مطمئن نہیں کیا PI کے ورکرز کو. کنونس کرتے ان کو بتاتے کہ کیا وجہ پرائیویٹائزیشن کی. اور جو ان کا ماضی ہے پرائیویٹائزیشن کا، جس طرح انہوں نے پہلے پرائیویٹائزیشن کی ہوئی ہے، ایک بینک کی، سیمنٹ پلانٹس کی، اس پہ سب کو پتا ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو تو پتا چلے گا کہ یہ اس کو کرونیزم کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو نوازا ہے. اور اوپر سے کیونکہ خود بزنس میں ہیں، ہر چیز میں لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ بزنس کی اپنا ان کا مفاد ہے، ان کے بزنس کے مفادات ہیں. اس لیے ان کے اوپر زیادہ لازم ہے کہ لوگوں کو کنونس کریں کہ جناب پرائیویٹائزیشن سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا. پچھلی پرائیویٹائزیشن سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ بینک پرائیویٹائز ہوئے ہیں، ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے اس سے. دیکھیں، پرائیویٹائزیشن تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر آپ نے صرف اس لیے پرائیویٹائز کرنی ہے کہ ایک نقصان کر رہا ہے ایک ادارے کو پہلے ٹھیک کریں. یہی PIA تھا. اس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی، اس نے سنگاپور ایئر لائن بنائی، اس نے سعودی ایئر لائن بنانے میں مدد کی. سنگاپور ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے، ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے. وہ گورنمنٹ اونڈ ہیں، وہ کیوں نہیں پرائیویٹائز؟ کیونکہ وہ پروفیشنلی چلائے جاتے ہیں، وہاں پروفیشنلز ہیں، وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے، مداخلت نہیں ہے. تو یہ PI کی پرائیویٹائزیشن سے پہلے یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، انہوں نے 104 روٹس دیے ہیں پاکستان میں فورن ایئر لائنز کو، مڈل ایسٹرن ایئر لائنز کو. سب کو پتا ہے کہ جب آپ دوسری ایئر لائن کو لے کے آئیں گے تو وہ آپ PI کی بزنس کم کرے گی. کون انویسٹیگیشن کرے گا اس پہ کہ PI کو کیا جان کے اس سطح پہ لے کے آئے ہیں کہ وہ مجبور کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جی اتنا نقصان ہو رہا ہے، اسے پرائیویٹائز کریں. اور آپ کو تو نون لیگ کو تو تجربہ تھا. یہ تو کہتے ہیں ہم یہ 6ٹھی دفعہ پنجاب میں اور 30ری دفعہ وزارت عظمیٰ میں، ہم تجربہ کار ہیں. اگر تجربہ کار ہیں تو اپنی سٹیل مل تو چل رہی ہے جدے میں. یہ سٹیل مل کیوں بند ہو گئی ہے کراچی والی؟ کیا کیا آپ نے؟ 3 سال ہونے کو ہیں. کیا آپ نے نئی مینجمنٹ لے کے آئے ہیں؟ کیا پروفیشنلز لے کے آئے ہیں؟ تو کون سی آپ نے بجلی کا حال دیکھ لیں، کون سی آپ نے بجلی کے اندر چوری ختم کی ہے،
اور دوسری چیز جس کے لیے اگلے یہ 6 تاریخ کو میں پروٹیسٹ اناؤنس کر رہا ہوں ساری ڈسٹرکٹس میں خود بھی شامل ہوں گا. ایک پروٹیسٹ کے اندر میں فیصلہ کر رہا ہوں ابھی میں کدھر شامل رہوں گا. وہ پرائیویٹائزیشن بھی ہے اور دوسری چیز جس طرح کی انہوں نے عام آدمی کی کمر توڑی ہے. ایک عوام دشمن اکنامک پالیسی, ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں عوام کے اوپر, عوام پہ ٹیکسز کی بارش, اور جن لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کی انوینٹری پڑی ہوئی ہے ان کو ٹیکس ایمنسٹی, ان کو بچا رہے ہیں ٹیکسوں سے, اور سارے عوام کے اوپر ٹیکس. یہ ذرا ڈیزل کے اوپر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈیزل کے اوپر 22% ٹیکس تھا. ہم کہتے ہیں پچھلا دور بڑا مشکل تھا, زرداری کا بہت برا دور تھا. 22% ڈیزل پہ ٹیکس ہے. ان کے دور میں 98% ڈیزل پہ ٹیکس ہے. 98%. ڈیزل وہ چیز ہے جو کہ ایک عام انسان استعمال کرتا ہے. ایک چھوٹا کسان کرتا ہے ٹیوب ویل کے اوپر, ٹرانسپورٹرز استعمال کرتے ہیں جس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. عام چھوٹے چھوٹے تاجر اپنے وہ جنریٹر کے اندر ڈیزل ڈالتے ہیں. ڈیزل وہ چیز ہے جس سے ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. اور اگر یہ ڈیزل نیچے لے آئیں جس کی قیمت اس وقت 38 روپے ہونی چاہیے, اگر 38 روپے پہ لے آئیں ڈیزل, آپ سوچیں کہ اس وقت کتنا ہر چیز نیچے آئے گی. یہ تو اللہ کی طرف سے پاکستان کو موقع ملا ہے کہ انٹرنیشنل تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں تو عوام کو فائدہ کروائیں, کیونکہ جب اوپر جاتی ہیں تو عوام کے اوپر پورا بوجھ آ جاتا ہے. جب وہ نیچے آتی ہیں تو عوام کا فائدہ کروائیں. اس وقت یہ چیزیں سستی ہو سکتی ہیں, عوام کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. چھوٹا کسان جو مر گیا, کسانوں کا تو معاشی قتل ہوا ہے. کبھی کسانوں کا پاکستان میں اتنا برا حال نہیں تھا جتنا آج ہے. اور ایک چیز سے ان کو اگر فائدہ ہو سکتا تھا, آپ ڈیزل کی قیمت نیچے لے آتے. اور ڈیزل کے اوپر 98% ٹیکس, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹیکس نہیں لگایا کسی نے. تو ایک طرف آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, سارا عوام پہ بوجھ, دوسری طرف آپ ٹیکس ایمنسٹی دے رہے ہیں ان کو جن کے پاس پیسہ ہے, ان کو ایمنسٹی دے رہے ہیں, بوجھ ڈال رہے ہیں, پھر قرضے لے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے اتنے چھوٹے دور میں اتنے زیادہ قرضے نہیں لیے, کبھی نہیں لیے. تقریباً 5000 ارب روپے کے قرضے لیے. کبھی ہماری تاریخ یعنی 2006 تک ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 5000 ارب تھا. انہوں نے صرف 2.25 سال میں 5000 ارب روپے کا قرضہ لے چکے ہیں. اب یہ قرضے کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے ان کو حکم ملتا ہے کہ چیزیں مہنگی کرو. 40 ارب کے ایکسٹرا ٹیکس لگا دیے پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر. یہ بھی اللیگل ہے. اور جو بھی جتنا قرضے لیتے رہیں گے اس کی قیمت عوام کے اوپر لگائیں گے مہنگائی کے ذریعے. یہ جو آپ ڈیزل, پٹرول, اب گیس کے اوپر ایک اور لگا دیے انہوں نے گیس لیوی. پہلے انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر لیوی لگائی گیس کے اوپر, وہ صوبوں نے شور مچایا, وہ سپریم کورٹ تک گئے چھوٹے صوبے. اب پھر سے ایک اور لگا دیا گیس انفراسٹرکچر ٹیکس. گرمیوں میں بجلی نہیں, سردیوں میں گیس نہیں. ایک گیس نہیں, اور گیس پر ایکسٹرا ٹیکس 68% ٹیکس لگ چکا ہے گیس کے اوپر. اب یہ مزید اور گیس کے اوپر ٹیکس لگانے لگے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ ہفتے کو پروٹیسٹ شروع کریں گے. یہ شروعات ہیں پروٹیسٹ کی. میں فیصلہ کروں گا انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں کون سے شامل ہوں گا. میں یہ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اورنج ٹرین یہ بنا رہے ہیں 200 ارب روپے کا قرضہ لے کے, 200 ارب روپے کا قرضہ لے کے اورنج ٹرین بنا رہے ہیں. اورنج ٹرین گزر رہی ہے کدھر سے, جدھر تقریباً 80% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. وہاں لوگ سکولوں میں نہیں ہیں, سردیوں میں بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اوپر سے اورنج ٹرین گزر رہی ہے 200 ارب روپے کی, 27 کلومیٹر کی ٹرین ہے. تحریک انصاف کے